امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، علی کے دل کا ٹکڑا، آنکھوں کا نور اور دل کا چین، امام علی مقام امام حسین، جو اپنے گھر والوں کے بھی لاڈلے ہیں اور رسول اللہ کے بھی لاڈلے ہیں اور میرے رب کے بھی لاڈلے ہیں، اللہ کے بھی لاڈلے ہیں۔ گھر والے بھی حسین سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رسول بھی حسین سے محبت کرتا ہے، اور میرا اللہ بھی حسین سے محبت فرماتا ہے۔ اس ہستی کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یا میں یا یہ کائنات والے اس ہستی کا کیا ذکر کریں گے کہ جس ہستی کا ذکر خود رب ذوالجلال کر رہا ہو، اور اللہ حکم دے اس ہستی سے محبت کرنے کا، اس ہستی سے پیار کرنے کا حکم میرا رب اپنے لاریب اور مقدس کلام کے اندر حکم جاری فرما دے کہ لوگوں میرے نبی کے نواسوں سے محبت کرو۔ ان پاک ہستیوں کا ذکر میں اور آپ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے ذکر کرنے کے محتاج نہیں، بلکہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں تاکہ ان کے چاہنے والوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے اور بروز معاشر ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو سرزمین مدینہ کے اندر امام علی مقام امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میں آپ کے بچپن کی چند ایک باتیں کروں گا، پھر آگے سلسلے کو انشاءاللہ 2-3 جمعوں تک چلائیں گے۔ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو، یعنی ہجرت کے 4 سال بعد سرزمین مدینہ میں امام علی مقام امام حسین دنیا میں تشریف لائے۔ بلند آواز سے کہیں ذرا۔ اور آپ کی ولادت سے قبل میرے مصطفیٰ نے حسین کی ولادت کی خبر اپنے اصحاب کو سنا دی تھی۔ بڑی مشہور روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر، ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے کہ حضور کیا جانتے ہیں تو کیا نہیں جانتے، ہم فقط اتنا کہتے ہیں کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا وہ سب کچھ حضور جانتے ہیں۔ بلند آواز سے بولو ذرا۔ تو حسین کی پیدائش کی خبر میرے مصطفیٰ نے پہلے دے دی۔ اب کوئی کہے کہ حضور کو کیسے پتا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا؟ بیٹی بھی ہو سکتی تھی، بیٹا پیدا ہوگا یہی کیسے پتا تھا؟ اور پھر وہ بیٹا کیسا ہوگا، اس کی عادات کیا ہوں گی، اس کے کمالات کیا ہوں گے، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کے افعال کیا ہوں گے، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، سب کچھ میرے مصطفیٰ نے بیان فرما دیا، سب کچھ بیان فرما دی۔ المستدرک للحاکم علی الصحیحین، یہ بڑی مستند کتاب ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ایسے ہی دائیں بائیں سے کتاب اٹھا کر حوالہ دے دیا، نہ۔ المستدرک للحاکم علی الصحیحین، آپ کو پتہ ہے اس کو علی الصحیحین کیوں کہا جاتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما جن حدیثوں کو بخاری اور مسلم نے صحیح سمجھا لیکن ان کو اپنی کتابوں میں لکھ نہ سکے، ضروری نہیں کہ مسلم اور بخاری کے اندر وہ تمام روایات موجود ہوں، ان باتوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، فقط کتاب کا نام آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں، اندر کی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں
کہ امام بخاری اور امام مسلم نے تمام صحیح مستند حدیثیں مسلم اور بخاری کے اندر جمع کر دی ہوں، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ان کے اندر 6 یا 7 ہزار حدیثیں ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کی حدیثیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو جو حدیثیں مسلم اور بخاری صحیح سمجھتے تھے لیکن ان کو کتابوں میں لکھ نہ سکے، ان حدیثوں کو امام حاکم نے اکٹھا کر کے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام المستدرک للحاکم رکھا۔ المستدرک للحاکم اس کتاب کا نام ہے جو امام مسلم اور امام بخاری کے معیار پر بھی مستند کتاب ہے۔ اب ان باتوں کا عام لوگوں کو کیا پتہ ہو، وہ تو کہتے ہیں جی مسلم میں نہیں، جی بخاری میں نہیں۔ تجھے کیا پتہ بدبخت انسان کہ بخاری کس کو کہتے ہیں، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ تمام صحیح حدیثیں ان کے اندر رکھ دی گئی ہوں، رہ بھی گئی، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں ہیں، ان کے اندر تو 6-7 ہزار حدیثیں موجود ہیں۔ باقی حدیثیں کدھر گئیں؟ تو باقی حدیثیں ابو داؤد میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، ابن ماجہ کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ روایات موجود ہیں، مسند امام احمد کے اندر موجود ہیں، موطا امام مالک کے اندر موجود ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہیں، جس کی روایت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بلند آواز سے بولو ذرا اللہ۔ تو اب یہ بات میں نے پہلے کلیئر کر دی کہ کوئی بندہ اس چکر میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں جی حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ضعیف کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ضعیف کس حدیث کو کہا جاتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں حدیث بوڑھی ہو گئی ہے، ضعیف ہو گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا، مطلب کچھ اور ہے، وہ پھر کبھی وقت ملا تو سمجھاؤں گا۔ سمجھ لو اس بات کو کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور آپ نے 12 مرتبہ سنی ہوئی ہے، صرف حوالہ نہیں پتہ ہوگا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کی پیاری چچی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عباس کی زوجہ ہیں اور میرے آقا کی سکی چاچی ہیں۔ ابن عباس آپ نے نام سنا ہوا ہے، بڑے مشہور صحابی جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، ان کی والدہ ہیں ام فضل، ان کا نام لبابہ عامریہ ہے اصل نام، لیکن کنیت سے مشہور ہو گئی، ام فضل کے نام سے، فضل بیٹا تھا حضرت عباس کا بڑا بھائی، تو اس کنیت سے یہ مشہور ہو گئی۔ اب محدثین ان کو ام فضل ہی لکھتے ہیں، ام فضل آپ روایت کرتی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائیں، پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پر غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں، میرے مصطفیٰ نے پوچھا چچی کیا بات ہے، بڑی پریشان نظر آ رہی ہے۔ عرض کیا کملی والے آقا تھی چچی، لیکن کبھی بیٹا یا بھتیجا نہیں کہا، یا رسول اللہ ہی کہا ہے۔ بولو بلند آواز سے بولو ذرا۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میرے آقا کی پیاری چچی حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ عرض کیا کملی والے آقا رات کو خواب دیکھا، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے کے بعد میں جاگ اٹھی، پوری رات سو نہیں سکی، بڑی پریشان ہوں، بڑا غم لگا ہوا ہے، بڑی پریشان حالت میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت للعالمین نے فرمایا میری چچی بتا کون سا خواب دیکھ لیا، کیا خواب دیکھا ہے، کس قسم کا ڈراؤنا خواب ہے؟ چچی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں کہ کوئی بندہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے، آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود کے اندر ڈال دیتا ہے۔ مجھ سے یہ بات گوارا نہیں، کوئی آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈالے۔ بس یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بڑی سخت پریشان ہوں، مجھ سے یہ بات گوارا نہیں ہوتی۔
میں کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ کوئی آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹے؟ چچی خواب سنا رہی ہے، میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ میرے آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمایا اے میری چچی، رب کعبہ کی قسم ہے یہ خواب پریشانی والا خواب نہیں ہے، یہ غم زدہ ہونے والا خواب نہیں ہے، یہ تو خوشی والا خواب ہے، یہ تو خوشی والا۔ یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ عرض کیا کہ خوشی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیتا ہے، یہ خواب خوشی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری چچی تجھے معلوم نہیں تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں تجھے تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کملی والے بیان فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچی میری پیاری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر، میرے جگر کا ٹکڑا جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ کے گھر میں اللہ چاند سے بھی پیارا بیٹا عطا فرمائے گا۔ ہائے 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 میری پیاری بیٹی، آج گلا کوئی سیٹ نہیں، اصل میں کل جو 2 تقریریں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے گلا خراب ہے، لیکن آپ تھوڑے جاگ کر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذوق کے مطابق میں بات کروں گا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کی۔ آئیے حضرات، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کے گھر میں اللہ چاند جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، بلکہ چاند سے بھی زیادہ حسین اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ بیٹا میری بیٹی کے گھر میں پیدا ہوگا، لیکن اس کی پرورش، اس کی تربیت تیری گود میں ہوگی، وہ تیری گود میں پلے گا، وہ تیری گود میں پرورش پائے گا۔ اے میری چچی تیری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹے کی تربیت تو کرے گی، پرورش تو کرے گی، لیکن اس کی شان، اس کا مقام، اس کا مرتبہ یہ ہوگا تو علی کا بیٹا، ہوگا تو فاطمہ کا بیٹا، لیکن اللہ نے اس کو میرے جسم کے ٹکڑے سے الگ کر کے بنایا ہے۔ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ ہوگا فاطمہ کا بیٹا، لیکن ٹکڑا میرے جسم کا ہوگا۔ بولو بولو بلند آواز سے بولو۔ وہ ہوگا فاطمہ کا بیٹا، لیکن ٹکڑا محمد کے جسم کا ہوگا۔ نہیں سمجھو بلند آواز سے بولو ذرا۔ مصطفیٰ کے جسم مبارک کا ٹکڑا ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ مصطفیٰ کے جسم کے یہ نہ سمجھو کہ گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا نہیں۔ مصطفیٰ نبی ہیں تو وہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ آئے اب جو سمجھ گئے بلند آواز سے بولو ذرا۔ مصطفیٰ نبی ہیں تو وہ نبوت کا ٹکڑا ہے، مصطفیٰ رسول ہیں تو وہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا وہ میرے جسم کا جو ٹکڑا تیری گود میں ڈالا، وہ میری بیٹی کا بیٹا حسین ہوگا، وہ حسین ہوگا، لیکن وہ ہے ایسا کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اللہ نے میرے جسم سے الگ کر کے بنایا ہے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹے تو فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوئے، علی کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن یہ فاطمہ اور علی کے بیٹے نہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ کچھ دن گزرے، جناب سیدہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، امام علی مقام امام حسین۔ بولو بولو بلند آواز سے بولو۔ امام حسین، مولا علی دوڑے دوڑے گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ خوشی کے مارے تیز تیز قدموں سے سیدہ فاطمہ کے گھر کی طرف چلے۔ بولو ذرا، بولو بلند آواز۔ آئیے حضرات گرامی القدر، میرے اور آپ کے کریم نبی چلے جناب سیدہ فاطمہ کی طرف۔ حضور نہیں چلے، بلکہ اللہ اپنے حبیب کو چلا رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو فاطمہ کے گھر کی طرف بھیج رہا ہے۔ مصطفیٰ چل رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کو
मुबारकबादें पेश कर रही है। इंसान भी मुबारक दे रहे हैं, सहाबा भी मुबारक दे रहे हैं, आले बैत के अफराद भी मुबारक दे रहे हैं। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफ़ा को मुबारकबादें दे रहा है। जिन मुबारकबादें दे रहे हैं, फरिश्ते मुबारकबादें दे रहे हैं, हुरान जन्नत मुबारकबादें दे रही हैं। या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी बेटी के घर में चांद जैसा बेटा अता फरमाया, क्यों ना मुबारकबादें दें, क्यों ना मुबारकबादें दें। ये बेटा कोई आम बेटा नहीं, ये वो बेटा है जिसकी वजह से अल्लाह ने अपने पूरे दीन इस्लाम को बचाना है। हर चीज ने मुबारकबादें दी, हर चीज मुबारकबादें दे रही है। या रसूल अल्लाह मुबारक हो, गोया के हर चीज ये कह रही है कि शब्बीर की आमद है, हर सम्त उजाला है। हाय हाय हाय, शब्बीर, अल्लाह अकबर। सारे मिल के पढ़ो तो इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है ना। सुनते सारे होते हैं, सारे मोहब्बत वाले होते हैं। कोई खामोश हो के तवज्जो के साथ सुनता है, कोई ज़ौक़ और शौक़ के साथ बोल के आवाज़ में आवाज़ मिला के सुनता है। तो सुनते सारे हो, मोहब्बत वाले हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर आवाज़ में आवाज़ मिला के पढ़ लो तो एक माहौल बन जाएगा। इसलिए बस ये गुजारिश है, बाकी जोर ज़बरदस्ती नहीं, मिल के पढ़ लो। शब्बीर, शब्बीर की आमद है, हर सम्त उजाला है। मिल के पढ़ लीजिए, शब्बीर की आमद है, हर सम्त उजाला। एक मरतबा सारे पढ़ लो, एक माहौल बन जाए। बेरम गली की इस जामिया मस्जिद के अंदर आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र हो, ताकि दरो दीवार भी गवाह बन जाएं। या अल्लाह तेरे इस इलाके के अंदर, इस गांव के अंदर जितने भी लोग बसने वाले हैं, जितने भी लोग रहने वाले हैं, मौला ये लोग कोई आम लोग नहीं, ये तेरे नबी के भी दीवाने हैं, तेरे नबी के गुलामों के भी दीवाने हैं, और तेरे नबी की आल के भी दीवाने हैं। मिल के पढ़ लो, शब्बीर की आमद है, हर सम्त ओजा। ज़हरा काहे चांद आया, ज़हरा काहे चांद आया, खुश कमली वाला है। ज़हरा काहे चांद आया, खुश कमली वाला है। शब्बीर की आमद है, हर सम्त। एक बार सारे पढ़ लो यार, सारे वह अच्छा बुजुर्ग पढ़ते, नौजवान बेचारे नहीं पढ़ते, ये डालडे के मारे हुए नौजवान, पता नहीं इनका क्या बनेगा। नौजवानों जरा पढ़ो मेरे साथ, मैं भी जवान हूँ आपकी तरह, कोई इतना बूढ़ा नहीं हो गया। ये ना समझो कि बूढ़ा मौलवी लगा हुआ है ना, 38-39 साल उम्र है मेरी, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, आप ही की तरह हूँ, 5-10 साल का फ़र्क होगा, कोई इतना फ़र्क नहीं है। जवान आदमी हो, मिल के पढ़ो, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिला के पढ़ो। शब्बीर की आमद है, हर सम। ये शब्बीर क्या है, ये शब्बीर क्या है? तवज्जो चाहूँगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली अपने बेटे का नाम क्या रखा? अर्ज किया, आका मैंने अपने बेटे का नाम हर्ब रखा है। हर्ब का माना शेर होता है, हर्ब का माना शेर होता है। फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने अपने बेटे का नाम हर्ब रखा। फरमाया, नाना अली इसका नाम हर्ब नहीं, तेरे पहले बेटे का नाम मैंने हसन रखा है, इसका नाम मैं हुसैन रखता हूँ। अर्ज किया, आका जो नाम आप रख दें, क्योंकि नाम भी आपके
ہے کلام بھی آپ کا، بیٹے بھی آپ کے، کائنات بھی آپ کی، جس نام سے آپ پکاریں گے ہم بھی اسی نام سے پکاریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے جناب ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے۔ ہارون کے بیٹوں کے نام، ایک کا شبر نام ہے، ایک کا شبیر نام ہے۔ عبرانی کے اندر شبر اور شبیر کا معنی خوبصورت کا ہے، یعنی خوبصورت بندہ، ایسا بندہ جس کی مثال کائنات میں نہ ملتی ہو، جو شکل میں بھی بے مثال ہو، جو صورت میں بھی بے مثال ہو، جو سیرت میں بھی بے مثال ہو، جو کردار میں بھی بے مثال ہو، جو افعال میں بھی بے مثال ہو، جس کو اللہ نے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہو، اس کو شبر و شبیر کہا جاتا ہے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہارون کے بیٹوں کے نام پر میں نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام رکھا۔ عبرانی زبان کے اندر شبر و شبیر بنتا ہے، عربی کے اندر حسین اور حسن بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا، بولو بولو ذرا، شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا، زہرا کاہے چاند آیا خوش کملی والا ہے، شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا ہے، آج ولادت بھی اعلان شہادت بھی، بولو بولو بلند آواز سے بولو ذرا، ہاتھ اٹھا کر، وہ پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر نوجوان بولو سبحان اللہ، سارے بولو، کہ دوستوں نے اب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اٹھاؤ ذرا، کوئی نہیں کاٹے گا ہاتھ آپ کے، یہ نہ سمجھو اوپر کریں گے تو اوپر سے اسرائیل پکڑ لے گا، نہیں، یہ اسرائیل اوپر سے نہیں پکڑے گا، اس نے پکڑنا ہوا تو اندر آ کے بھی پکڑ لے گا۔ گھبراؤ نہ، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اس موت سے کوئی موت اچھی نہیں جو اللہ کے گھر میں آ جائے، تو اس موت کوئی مرتا بھی نہیں، سبحان اللہ کہنے سے کوئی مرتا بھی نہیں۔ مرو تو نون لیگ والوں کے نعرے مارتے ہوئے ان سے ڈرو، پیپل پارٹی کے نعرے مارنے سے ڈرو، عمران خان جس نے بیڑا غرق کر دیا، آٹے کے لوگ مجبور ہو گئے، آج محفل کا کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گھر میں آٹا نہیں ہے جی، محفل کے لیے کہاں سے دیں، تو ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، اس ذکر سے نہ ڈرو جس ذکر کے صدقے میں اللہ نواز رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو ذرا سبحان اللہ۔ ہے آج ولادت بھی اعلان شہادت بھی، اعزاز حسینی تو، اعزاز حسینی تو ہر آلہ سے اعلیٰ ہے، اعزاز حسینی تو ہر آلہ سے اعلیٰ ہے۔ اب سارے پڑھ جاؤ، گونج پڑ جائے، تمام نوجوان مل کے پڑھ لو، شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا۔ فرمایا علی اس کا نام میں نے حسین رکھا ہے۔ کیا نام رکھا؟ حسین رکھا۔ ٹائم پورا ہو گیا، صرف 5 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ، آج پورے ٹائم پر ہم نماز پڑھیں گے، 50 منٹ پر انشاءاللہ چھوڑ دوں گا میں۔ میرے مصطفیٰ نے خود حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے گٹی دی۔ اچھا اس بات کو بھی بعض لوگ نارمل سمجھتے ہیں، وہ نہیں سمجھے کہ میں نے کتنا بڑا جملہ بول دیا ہے، محبت والے لوگ سمجھتے ہیں، محبت والے، عشق والے، جذبے والے لوگ۔ مصطفیٰ نے خود گٹی دی اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے حبیب تیرے نہیں
میرے ہیں، تیرے نہیں، میرے ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ ان ہاتھوں سے مصطفیٰ نے گٹی دی۔ میرے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بعض علاقوں میں رواج ہے، آپ کے ہو یا نہ ہو مجھے معلوم نہیں، بعض علاقوں میں رواج ہے کہ لوگ اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے اپنے بچے کو گٹی دلواتے ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر، بعض علاقوں کا یہ رواج ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ کوئی اپنے علاقے کا بڑا سفید پوش اور پڑھا لکھا اور عالم دین جو نیک بندہ ہو، جس کو وہ نیک سمجھتے ہوں، اس کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں بچے کو گٹی دلوانے کے لیے۔ بعض علاقوں کا یہ رواج ہوتا ہے کہ وہ فقط اپنے مسجد کے امام سے اپنے بچوں کو گٹی دلواتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں جو پیر کو بھی نہ بلائیں، جو خطیب کو بھی نہ بلائیں، جو کسی عالم کو بھی نہ بلائیں، امام کو بھی نہ بلائیں، وہ لوگ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ نیک بندہ کون ہے، جس کو گھر کے اندر وہ نیک سمجھتے ہیں، وہ پارسا سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں وہ سوچ رکھتے ہیں کہ اس کی عادات اچھی ہیں۔ توجہ ہے آپ احباب کی؟ جس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عادات اچھی ہیں، چاہے وہ بچے کا والد ہو، بچے کا دادا ہو یا بچے کا چاچا ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر گھر والے سمجھتے ہیں اس کی عادات اچھی ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، یہ نمازی بندہ ہے، یہ نیک آدمی ہے، تو اس سے بچے کو گٹی دلواتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جو اس کی خصلتیں ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں، وہ بچے کے اندر آ جائیں۔ گٹی دینے والا جو ہوتا ہے، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ عقل والے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عادتیں بچے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو اب بلا تشبیہ و بلا مثال سمجھو اس بات کو، میرے اور آپ کے بچے کو گٹی نیک بندہ دیتا ہے، صالح بندہ دیتا ہے، مسجد کا امام دیتا ہے، خطیب دیتا ہے، عالم دیتا ہے، پیر و مرشد دیتا ہے، یا گھر کا بڑا جس کو نیک اور صالح سمجھا جائے وہ دیتا ہے۔ یار جس حسین کو رب کا حبیب گٹی دے، رب کا حبیب جس کو گٹی دے، وہ کوئی عام امام نہیں، وہ خطیب نہیں، وہ رب کا محبوب ہے، وہ رسولوں کا سلطان ہے، وہ نبیوں کا امام ہے۔ اب حسین کو گٹی دینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ جس طرح میرے اور آپ کے بچے کے اندر اس بندے کی عادتیں آ جاتی ہیں جو گٹی دیتا ہے، تو سوچ لو اگر میرے اور آپ کے بچے کے اندر گٹی دینے والے بندے کی عادات آ جاتی ہیں، تو حسین کو گٹی کسی عام بندے نے نہیں دی، مصطفیٰ نے دی ہے۔ تو اب جو مصطفیٰ کی عادتیں ہیں وہی میرے حسین کی عادتیں ہیں، وہی عادتیں میرے حسین کی ہیں، وہی عادتیں میرے حسین کی ہیں، وہی عادات، وہی اخلاق، وہی کردار، وہی افعال، وہی قول و فعل، وہی اٹھنا بیٹھنا، وہی چلنا، وہی شکل و صورت، وہی سیرت، سب کچھ مصطفیٰ کا حسین کے اندر منتقل ہو گیا۔ گٹی بھی خود دی، کانوں میں اذان بھی خود پڑی۔ یہ آخری بات ہے، کانوں میں اذان بھی، بولو ذرا، وہ بچاروں کو نیند آئی ہوئی ہے نوجوانوں کو، ابھی ان کو میں بولوں بعد میں کرکٹ کا میچ کھیلیں گے تو یہ بڑے اٹھ کے لگیں گے۔ بھائی بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا پیچھے تک نوجوان۔ یہ شیطانی کام ہمارے اندر بہت آ گئے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دین کی طرف ہمارا منہ بالکل سوج جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، نیند آ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کس قدر شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، کان میں اذان میرے مصطفیٰ نے خود پڑھی۔ اس بات پر کبھی غور کیا ہے جس نبی نے ساری زندگی اذان نہیں پڑھی، ساری زندگی مصطفیٰ نے اذان نہیں پڑھی، ساری زندگی، مگر حسین کے کانوں میں اذان پڑھی؟ حسین کے کانوں میں بولو ذرا، ساری زندگی اذان کیوں نہیں پڑھی پتہ ہے؟ اس لیے نہیں پڑھی، علماء فرماتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ اذان پڑھ دیتے اور اذان کے اندر مصطفیٰ کہہ دیتے حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز کی طرف، سمجھو بڑا بھاری جملہ ہے، لوگو آؤ نماز کی طرف، اب اللہ کا رسول کہہ دیتا کہ لوگو آؤ نماز کی طرف،
تو اب مصطفیٰ کی آواز سن کے جو بندہ نہ آتا وہ تو کافر ہو جاتا، ہوتا نہ ہوتا؟ بولو، وہ تو کافر ہو جاتا، وہ بالکل کافر ہو جاتا۔ اور ضروری نہیں کہ اذان سن کے ہر بندہ مسجد میں آئے، بیمار بھی ہوتے ہیں، مجبور بھی ہوتے ہیں، معذور لوگ ہوتے ہیں، کئی کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، نہیں مسجد میں آ سکتے، نہیں حاضر ہو سکتے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، کہیں باہر پڑھ لیتے ہیں، جہاں وقت ملتا ہے وہاں پڑھ لیتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسا تھا، ضروری نہیں ہر صحابی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہی 5 نمازیں پڑھے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جو دور دراز کے علاقوں میں تھے، وہ نہیں حاضر ہو سکتے تھے، کئی کام کاج میں مصروف تھے، کئی کھیتی باڑی کرتے تھے، کئی تجارت پر ہوتے تھے، اپنے اپنے کاموں میں صحابہ مصروف تھے۔ ضروری نہیں کہ صحابہ 5 وقت کی نماز مصطفیٰ کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر مصطفیٰ اذان پڑھ دیتے تو اس وقت کے ہر بندے پر فرض ہو جاتا کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھے۔ تو اب لوگوں کے ایمان کا خطرہ تھا، اگر مصطفیٰ اذان پڑھتے اور جو لوگ نہ آتے وہ بے ایمان ہو جاتے۔ بڑا بھاری جملہ ہے، سمجھو اس بات کو، وہ لوگ بے ایمان ہو جاتے، ان کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ تو لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے اذان، ایمان بچانے کے لیے امت کا کتنا خیال ہے، ایمان بچانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے ساری زندگی نماز کے لیے اذان نہیں پڑھی، نہیں دی، مگر حسین کے کانوں میں دی۔ سوچو حسین کا کیا مقام ہے، سوچو حسین کا کیا مقام ہے، نہیں دی اذان مگر حسین کے کانوں میں دی۔ آقا وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی آپ نے اذان نہیں پڑھی، حسین کے کان میں اذان کیوں پڑھی؟ فرمایا سمجھو بات کو، ساری زندگی نہیں پڑھی تو لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے نہیں پڑھی، حسین کے کان میں پڑھی ہے تو تب بھی لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے پڑھی ہے، تب بھی لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے پڑھی ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب ایمان ڈماڈول ہو جائے گا نا تو یہی حسین لوگوں کا ایمان بچائے گا، یہی بچائے گا۔ اور یہ ایسا نواسا ہے کہ میں اس کے کان میں اذان پڑھ رہا ہوں، اس کو میں کہہ رہا ہوں آ نماز کی طرف، اس کو کیا کہہ رہا ہوں؟ آ نماز کی طرف۔ تو یہ ایسی نماز پڑھے گا نا، نہ سفر میں نماز چھوڑے گا، نہ خضر میں چھوڑے گا، نہ بیماری میں چھوڑے گا، نہ معذوری میں چھوڑے گا، نہ عذر میں چھوڑے گا، کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی کھڑا ہوگا نا تو میں نے کہہ دیا آ نماز کی طرف، تو اب یہ موت کے منہ میں بھی جا کر نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر آیا، تلوار لے کر دشمن سر پر کھڑا ہے، حسین نے کہا صبر کر، اگر سر قلم کرنا ہے تو ایسے نہیں قلم کرنے دوں گا، سر کو سجدے میں رکھوں گا، سر قلم کر دینا۔ نانا نے دنیا میں آتے ہوئے اذان پڑھی تھی، میں جاتے ہوئے نماز پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ نانا آپ کی اذان کا حق حسین ادا کر کے جا رہا ہے، آپ کی اذان کا حق حسین یوں ادا کر کے جا رہا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، ان کی محبت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ آل بیت کی محبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھ لو، اس بات کو سمجھ لو۔ میں ہر تقریر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ نہ کسی سے بھی بغض نہ رکھو، نہ صحابی سے نہ آل بیت میں سے کسی بندے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ رکھو، یہ بھی نہ سوچو۔ یہ جو ہمارے ذہن بن چکے نا، ہماری ذہن سازی کر دی گئی کہ بھائی سنی لوگ آل بیت کا ذکر کرتے ہیں، شیعہ بھی آل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو دیوبندی صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ، یہ سوچ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ دونوں، بلکہ جتنے بھی یہ مسلک ہیں، عقائد ہیں، جتنے بھی، ان کو چھان کر دیکھو، سارے صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی ہے دیوبندی جو اہل بیت کا انکار کرے؟ بولو، نہیں ہے۔ کوئی سنی ایسا ہے جو صحابہ کا انکار کرے؟ نہیں ہے۔ شیعوں کی بات میں نہیں کر رہا، شیعوں کے اندر بھی گروپ ہیں، الگ الگ ان کے طبقے بنے ہوئے ہیں،
ایک ایسا گروپ ہے جو علی کو خدا مانتا ہے، اس کو نصیریہ کہا جاتا ہے، وہ کافر ہیں، لیکن باقی جو اہل تشیع ہیں ان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب اہل تشیع کی حمایت کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہا، حق بات بتا رہا ہوں۔ سب کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے پاس کیا اس بات کا کیا آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ کسی بندے کو کافر کہیں؟ نہیں کہہ سکتے آپ۔ صرف نصیریہ فرقے پر کفر کا فتویٰ ہے کہ وہ علی کو خدا مانتے ہیں، باقی وہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں وہ ایک گروپ ہے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں۔ لیکن باقی اہل تشیع کے اندر بھی آپ دیکھیں ایسے موجود ہیں جو صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، ابو بکر و عمر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی طرح دیوبند کے اندر، اسی طرح بریلویوں کے اندر، اسی طرح اہل حدیث کے اندر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک پیمانے میں نہ رکھا کرو، اپنے ذہن صاف کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو، خود صحیح ہو جاؤ، دوسرے کے جوابدار نہیں ہو۔ اللہ نے ہم سے ہمارے بارے میں پوچھنا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھنا، نہیں سوال کرنا۔ اس لیے آل بیت سے بھی محبت کرو، میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی محبت کرو۔ اچھا یار دیکھو، ایک جملے میں بات سمجھا دوں آپ کو۔ یار جب صحابہ کہتے ہو تو اس میں سارے آ جاتے ہیں، آل بیت بھی تو صحابہ میں ہے یا نہیں ہے؟ اور کوئی بندہ علی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے؟ کوئی بندہ حسین کی صحابیت کا انکار کرتا ہے؟ بھائی میں رات کو ایک محفل پر گیا، وہاں پر میں نے تقریر کی، مجھ سے بعد ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، مجھے وہ بڑا پسند آیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ڈبل۔ سارے بولو، دیوبندی بھی بولو، سنی بھی بولو، کیونکہ میں اس کی وضاحت کروں گا اور آپ مانیں گے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ڈبل۔ سارے بولو، ڈبل پنجتنی ہیں ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، فاطمہ کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسن کو بھی مانتے ہیں، حسین کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہو گیا ایک پنجتن پاک۔ ڈبل پنجتنی کیوں ہے؟ ہم مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، ہم عمر کو بھی مانتے ہیں، ہم عثمان کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم ڈبل پنجتنی ہیں۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا کسی سے کوئی بغض نہیں، ہمارا کسی سے کوئی حسد نہیں۔ صحابہ بھی سر کے تاج، آل بیت بھی سر کے تاج۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کوئی اختلاف نہیں، نہ اختلاف میں نہ پڑو۔ اسی سلسلے میں ہم نے محفل علی صاحب اتوار کو جو رکھی ہے شہدائے کربلا کے سلسلے میں، پرسوں اتوار والے دن آپ کی اس جامعہ مسجد کے اندر محفل کا انعقاد کیا ہے۔ بلا تفریق سب کو دعوت دے رہا ہوں، کوئی اس میں حسد والی بات نہیں، کوئی اس میں بغض والی بات نہیں۔ حسین بھی آپ کے، علی بھی آپ کے، ابو بکر بھی آپ کے، عمر بھی آپ کے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ تو سارے آؤ، انشاءاللہ صبح 9 بجے ہم محفل شروع کریں گے۔ تقریر پھر میری آپ کو سننی پڑے گی اس بار بھی، اوکھی سوکھی، چلو تھوڑا بہت وقت آپ کو میرا برداشت کرنا پڑے گا، لیکن میں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے، خصوصی نعت خوان بلایا ہے، محمد وقاص ہارونی، بڑا مشہور نعت خوان ہے مانسرے کا، تو وہ میں نے آپ احباب کے لیے بلایا تاکہ آپ کا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ان کی نعت کریں گے۔ آگے ربیع الاول میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم باہر سے علماء کرام کو دعوت دیں گے، تو آپ کا جو ذوق ہے اس کو دوبالا کریں گے، لیکن اس محفل میں میری تقریر آپ کو سننی پڑے گی، باقی جو علماء ہیں ان کو بھی وقت دیں گے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے، رکے میں نے بنوائے ہیں، تو وہ رضوان صاحب کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ گیٹ میں بعد میں کھڑے ہو جائیں اور آپ تمام احباب کو وہ رکے دیں گے۔ یہ رکے اس لیے نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، یہ پروٹوکول ہے آپ کا میری طرف سے، یہ عزت ہے آپ کی، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، پروٹوکول دے رہا ہوں، تو یہ رکے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ تمام احباب جو ہے وہ محفل کے اندر تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق اتحاد نصیب فرمائے اور اس مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں تمام احباب۔